بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین اکرام، ایک زمانہ تھا کہ جس زمانے میں ہم خدا سے متعلق، دین سے متعلق، مذہب سے متعلق کوئی سوال اٹھاتے تھے تو ہمارے بڑے بوڑھے ہمیں روک دیتے تھے، کہتے تھے کہ اس پہ توبہ کرو، استغفار کرو، ایسے خیالات کو دل میں جگہ مت دو۔ لیکن اب وہ زمانہ ہے کہ ہر بچہ اس وقت دنیا سے کنیکٹ ہے، سوشل میڈیا ہو، یوٹیوب ہو، گوگل ہو، وہ تمام باتیں اس تک پہنچتی ہیں اور وہ ان باتوں پر کمنٹ کرتا ہے، سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ اس زمانے میں ان تمام سوالات کو جو کچھ عرصہ پہلے تک بہت حساسیت کے حامل تھے، دبا دیا جاتا تھا، سنپ کر دیا جاتا تھا، اب بات کرنی پڑے گی۔ اور ہم نے اگر اپنی نئی نسلوں کو دین پر شعوری طور پر قائم رکھنا ہے تو ان کو علم اور استدلال کے ذریعے ان جوابات پر قائل کرنا پڑے گا۔ اسی موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ خدا کے وجود کے حوالے سے بعض چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ ایک جز کو آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ کہا جاتا ہے بالعموم ملحدین کی جانب سے، ان لوگوں کی جانب سے جو مذہب پر شک رکھتے ہیں کہ خدا اذیت پسند ہے، خدا لوگوں کو درد دینا چاہتا ہے، خدا ظالم ہے، نعوذ باللہ۔ ان سوالات کا جواب مذہب کیا دیتا ہے؟ اس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمیں سابق سے تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم صاحب الحاد پورا کا پورا ایک نقطہ نظر رکھتا ہے، ایک فلسفہ رکھتا ہے، وجود کی کچھ متبادل توجیہات رکھتا ہے۔ ہم اس گفتگو میں اس کو زیر بحث من حیث المجموع نہیں لا رہے، صرف ایک جز کو جس پر وہ ہمارے خدا پر، جس خدا کو ہم مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں، الہامی روایت کا خدا ہے، اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ 10 کے قریب سوالات ہیں، وہ سوالات جو خدا کی دوسری تصویر پیش کرتے میں چاہتا ہوں ایک ایک چیز پہ ٹھنڈے دل و دماغ سے استدلال کے ذریعے ہم آپ سے جانیں۔ وہ لوگ جو اس وقت دین سے دور ہو چکے ہیں اور مذہب پر اعتراض کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہی خاندانوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہماری قوم کا حصہ ہیں، ان کو بھی ہم دعوت دیں۔ ہم سب پہلا نقطہ جو پیش کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اس دنیا کے اندر ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، جبر ہوتا ہے، لوگوں پہ پرسیکیوشن کی جاتی ہے۔ اگر کوئی خدا ہے جس خدا کو ہم مانتے ہیں تو وہ خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے، ظلم کرنے والے کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑتا؟ یہ بات بارہا واضح کی جا چکی ہے کہ ہم جب کسی چیز پر اعتراض کرتے ہیں تو سب سے پہلے جس چیز پر اعتراض کیا جا رہا ہے اس کو من البدایہ الی النہایہ سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پیغمبروں کی خبر کے نتیجے میں مانتے ہیں۔ یہ بات بارہا واضح کی جا چکی ہے کہ خلق کا فعل جو سوال پیدا کرتا ہے، اس سوال کا یہ جواب کہ ہمارا خالق ہے، یہ تو عقل کا ناگزیر تقاضا ہے۔ اس سے کم پر عقل مطمئن ہی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ اپنے شعور کی ساخت سے مجبور ہیں کہ اپنا خالق تلاش کریں۔ وہ خالق کون ہے؟ اس کا ایک جواب الہاد نے دیا ہے، ایک جواب پیغمبروں نے دیا ہے۔ ٹھیک۔ ہم نے جب پیغمبروں کے جواب کو صحیح پایا اور اس کو تسلیم کر لیا تو پھر پیغمبروں ہی سے یہ پوچھنا ہوگا کہ جس پروردگار کا آپ تعارف کرا رہے ہیں، جس پروردگار پر ایمان لانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس پروردگار کی صفات کیا ہیں، اس کے سنن کیا ہیں، وہ انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے۔ ٹھیک۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ کیا وہ اس کائنات کو بنانے کے بعد انسان جیسی باشعور مخلوق کو تخلیق کرنے کے بعد کہیں آرام کر رہا ہے یا اس کا ہم سے کوئی تعلق پیدا ہوتا ہے؟ وہ تعلق پیدا ہوتا ہے تو وہ کس نوعیت کا ہے؟ تو پیغمبروں نے جس طرح ہمیں ذات باری کا تعارف کرایا ہے، یہ بتایا ہے کہ اس کائنات کا اور تمہارا ایک ہی خالق ہے، وہ خالق علیم و حکیم ہستی ہے، اس پر تم ایمان لاتے ہو تو ایک دن تمہیں اس سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوگا، تم اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ جب پیغمبروں نے یہ تعارف کرایا ہے تو ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم پیدا ہوتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں، یہ دنیا کس مقصد سے بنائی گئی ہے؟ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں ابتلاء کا قانون کار فرما ہے۔ اس دنیا میں انسان، اسی طرح ہمیں خبر دی گئی ہے کہ جنات ہیں، یہ دونوں مخلوقات مکلف مخلوقات ہیں، یعنی ان کو شعور دیا گیا ہے، یہ خیر و شر کو پہچانتے ہیں، اور ان کو یہ دنیا جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم کو کوئی شخص نہیں مانتا، وہ ایک الگ چیز ہے،
لیکن اس کو مان لینے کے بعد پھر اس اسکیم کے لازمی تقاضوں کو بھی ماننا ہوگا. عقل کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بنیاد کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کے لوازم کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا. اگر یہ دنیا آزمائش کے لیے بنی ہے تو پھر کس چیز کی آزمائش ہے؟ ظاہر ہے ارادہ و اختیار کی. جس مخلوق کو آزمایا جا رہا ہے اس میں ارادہ و اختیار ہونا چاہیے. اگر ارادہ و اختیار ہے تو پھر اس کو مہلت ملنی چاہیے کہ اس پر عمل کرے. یعنی وہ ارادہ و اختیار کیا ہوا کہ جو دے دیا گیا ہے لیکن مجھے آزادی نہیں دی گئی کہ میں اس پر عمل کر سکوں. یہ آزادی دی جائے گی. اس آزادی کے لیے ضروری ہے کہ جتنی مہلت مجھے ملی ہے اس کے دوران میں میرا پروردگار بالعموم میرے معاملات میں مداخلت نہ کرے. چنانچہ اسی کو ملحوظ رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آزادی دی، اختیار دیا. اس آزادی اور اختیار کے لازمی نتیجے کے طور پر ظلم بھی پیدا ہوتا ہے، عدوان بھی پیدا ہوتا ہے. انسان ایک دوسرے کا استحصال بھی کرتے ہیں. ان کو قوت حاصل ہوتی ہے تو وہ دوسروں کو دبا لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ان کے اندر جو جبلتیں رکھی گئی ہیں جیسے تفوق کی جبلت ہے وہ قتل و غارت گری بھی برپا کر دیتی ہے. اسی طرح جن جبلتوں کی تسکین کے لیے تکاثر اور تنافس کی صلاحیت انہیں دی گئی ہے وہ بھی اپنا کام کرتی ہے. اس میں چوریاں بھی ہوتی ہیں، ڈاکے بھی پڑتے ہیں، لوگوں کی عصمت اور عزت پر بھی ہاتھ اٹھایا جاتا ہے. تو یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ سب در حقیقت اس ارادہ و اختیار کا لازمی نتیجہ ہے. یہی میرا اور آپ کا شرف بھی ہے. کسی کی بنیاد پر ہم انسان ہیں. یہ ارادہ و اختیار ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ممتاز مخلوق ہیں. باقی مخلوقات کے مقابل میں ہم اپنا بھی شعور رکھتے ہیں اور اپنے شعور کا بھی شعور رکھتے ہیں، اور اس طرح چیزوں کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ان کا ادراک بھی کرتے ہیں اور ان کے لازمی عقلی نتائج کو دریافت بھی کر لیتے ہیں. ہم نے جو تہذیب وجود پذیر کی ہے، ہم نے جو دنیا میں ایجادات کی ہیں، ہم نے جو نئی دنیا بنا ڈالی ہے اسی ارادہ و اختیار کا استعمال ہے. عام طور پر اس کا استعمال مثبت ہو رہا ہوتا ہے، یعنی نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، تبرع کے کاموں میں انسان اپنے اس ارادہ و اختیار کو استعمال کرتا ہے. دنیا میں بڑے اعلیٰ درجے کے ادارے بناتا ہے، تہذیبی روایات قائم کرتا ہے، بڑی عمدہ قسم کی ثقافت وجود میں لاتا ہے. یہ سب کام کر رہا ہے لیکن اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں تمام شہر زندہ بن چکے ہیں، وہ آباد ہیں، شاد ہیں، ان میں لوگ رہ رہے ہیں، لیکن زندہ خانے بھی بنانے پڑتے ہیں اس لیے کہ انسان اپنے حدود سے تجاوز کر جاتا ہے. تو یہ حدود سے تجاوز کی مہلت اس کے خالق نے اس کو دی ہے. اس مہلت کے دوران میں خالق سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ اس میں مداخلت کرے یہ اس کی پوری اسکیم کو باطل کرنے کے مترادف ہے. وہ اگر مداخلت کرے گا، ظالم کا ہاتھ پکڑ لے گا، چور کا ہاتھ پکڑ لے گا، ڈاکو کا ہاتھ پکڑ لے گا، تو پھر تو کسی کے لیے آزادی عمل باقی نہیں رہے گی. اور جب آزادی عمل باقی نہیں ہے تو پھر امتحان کیسا، ابتلا کیسی، اور پھر اس کے جو نتائج بیان کیے گئے ہیں ان کے لیے کیا جواز باقی رہ جائے گا. تو کسی چیز پر بھی جب ہم تنقید کریں اس میں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جس نے وہ کام کیا ہے یا جس نے کوئی اسکیم بنائی ہے یا جس نے کوئی معاملہ کیا ہے اس کے پیش نظر کیا ہے. اس کے مقصد کو سامنے رکھے بغیر اس پر جو تنقید بھی کی جائے گی وہ اصل میں اپنے ذہن کو دوسرے کے ذہن میں داخل کرنا ہے، اور اس سے بری تنقید کی کوئی مثال نہیں ملتی. توجہ ہو گیا غم صاحب. اچھا، یہ جو آپ نے پہلو بتایا ہے کہ خالق ظاہری بات ہے ایک اسکیم رکھتا ہے، اس کے سامنے ایک مقصد ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ارادہ و اختیار دیا، اور ارادہ و اختیار دیا جائے گا تو سوء استعمال بھی ہوگا جس سے ظلم بھی وجود پذیر ہوگا. خالق اس میں مداخلت نہیں کرتا. یہ تو کہا جا سکتا ہے نا غم صاحب کہ اللہ تعالیٰ اس اسکیم کو ایسی رکھتے، ارادے اور اختیار و شعور کو آزادی دیتے، لیکن جہاں پر تعدی ہونے لگتی، جہاں پر اقدام ہونے لگتا وہاں مداخلت کر دیتے اور اس پر واضح ہو جاتا کہ بندے نے سوء استعمال کیا ہے، اس کو اس کے گناہ کا ایصال کر دیتے. لیکن اگر کسی کے خلاف اقدام ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا خود اللہ تعالیٰ آخر کرتی تو ہے پیغمبروں کے خلاف، جب وہ قتل کی کوشش کرتا ہے تو اللہ جو ہے وہ کسی کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، خود مداخلت کرتے ہیں. تو وہ اگر وہاں پر یہ معاملہ کر رہے تھے
تو یہ معاملہ وہ عام دنیا میں کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی لیے میں نے کہا کہ بالعموم کا لفظ میں نے استعمال کیا. پیغمبروں کا استثناء تو ہدایت کے لیے ناگزیر تھا، باقی سب کے لیے بھی یہ استثناء ہوتا تو پھر امتحان ختم ہو جاتا. یعنی اس طرح کی مداخلت تو بالکل نمایاں ہو جاتی. اور اس وقت اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے یا اس کے بارے میں جو سوالات پیدا کیے جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مداخلت نہیں ہوتی. یعنی دنیا ویسے بڑے خودکار طریقے سے چلتی ہوئی نظر آتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جس طرح یہی کائنات سب کچھ کر رہی ہے. چنانچہ الہاد نے ہمیشہ علمی سطح پر اس سوال کا یہی جواب دیا ہے کہ میرا خالق کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہی کائنات تمہاری خالق ہے. اس کائنات میں وہ خواص اور تاثیرات موجود ہیں جن کا خودکار طریقے سے، جیسے کہ خودکار مشین چل رہی ہوتی ہے، ظہور ہوتا چلا جاتا ہے. یہ غلط فہمی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ عدم مداخلت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اگر مداخلت ہو جائے گی تو اس غلط فہمی کا امکان بھی ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے علم کا بھی امتحان کر رہا ہے، ہمارے عمل کا بھی امتحان کر رہا ہے. علم کے امتحان کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے مقامات باقی رہیں جو لوگوں کو غلط فہمی کی طرف لے جانے والے ہوں. غلط فہمی کی طرف اب ہم نے نہیں جانا. صحیح طریقے سے فیصلہ کرنا یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب یہ امکانات موجود ہوں گے. تو بہت سے لوگ اصل میں اپنے ذہن کے لحاظ سے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو تجویز کرتے ہیں کہ جیسی کائنات ہم چاہتے ہیں وہ بنا دے. یہ فیصلہ خالق نے کیا ہے اور ہر پہلو کو ملحوظ رکھ کے کیا ہے. چنانچہ میں بارہا یہ کہا کرتا ہوں کہ اس دنیا میں اگر پرفیکشن دیکھنی ہو تو اس کے مقصد کے لحاظ سے دیکھیں. یہ دنیا اس لحاظ سے کامل نہیں بنائی گئی کہ اس میں خدا کی صفت کمال کا آخری درجے میں ظہور ہو گیا ہے. وہ تو قیامت کے بعد ہوگا. یہ کامل ہے کس لحاظ سے؟ ابتلا کے لحاظ سے. یعنی جس زاویے سے دیکھیے، علم کے زاویے سے دیکھیے، عمل کے زاویے سے دیکھیے، ہر جگہ ابتلا ہے، ہر جگہ امتحان ہے. اور اتنا غیر معمولی امتحان ہے کہ پورا زور لگا لیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرائیں، آپ اس کی صفات کا تعارف کرائیں، پیغمبر بھیج دیں، پیغمبروں کے ذریعے سے معجزات دکھا دیں، پھر بھی گنجائش باقی رہتی ہے کہ کوئی آدمی گریز کرنا چاہے تو کر جائے. یہی ہونا بھی چاہیے. اگر یہ نہ ہو تو پھر ابتلا کا قانون باقی نہیں رہے گا. نقطہ واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا غم صاحب، یہ آپ نے ایک بات کی کہ اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے کہ امتحان چاہتے ہیں. اس امتحان میں ایک حجاب بھی ہے، ایک پردہ بھی ہے، تاکہ جو متبادل توجیہات ہیں لوگ اس کی کرنے کی طرف بھی جائیں، تبھی تو ان کو آزمایا جائے گا کہ وہ صحیح بات پہ کھڑے یا نہیں کھڑے. اللہ نے جب مداخلت کی تب بھی اس سے امتحان خراب نہیں ہوا. پیغمبروں کے ساتھ اللہ کی مائیت کا ظہور دیکھنے کے باوجود لوگوں نے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ اگر پے در پے یہ معاملہ کرتے بھی رہتے تو امتحان تو پھر بھی برقرار رہتے. ایسا نہیں ہے. اس وقت پیغمبروں کے معاملات چونکہ کبھی کبھی ہوتے ہیں، تاریخ کے مختلف ادوار میں ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ امتحان باقی رہتا ہے. ورنہ ان کے زمانے میں تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو گیا. پھر سب انسانوں کے لیے وہ فیصلہ اسی دنیا میں صادر ہوتا. اور اگر وہ فیصلہ اس طریقے سے صادر ہوتا رہتا تو انسان کی صلاحیتوں کا جو ارتقا ہوا ہے وہ ختم ہو جاتا. یعنی پھر تو ڈرے مارے لوگ کانپتے رہتے اور کچھ بھی نہ ہوتا. تو پیغمبروں کی موجودگی میں جب دینونت برپا ہوئی ہے تو قومیں تباہ کر دی گئی ہیں، بستیوں کی بستیاں ختم کر دی گئی ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ انسانوں کے لیے یہی معاملہ ہر روز ہو، صبح ہو شام ہو؟ اس کے بعد امتحان کیسے باقی رہے گا؟ اس میں وقفہ دے دیا گیا ہے. فترت کے زمانے آتے ہیں تاکہ وہ چیزیں ذہنوں سے محو ہوں اور انسان دوبارہ اسی طریقے سے آزادی کے ساتھ سوچے. ذرا غور کریں، موت آتی ہے 2-3 دن کے لیے ہم میں سے ہر شخص کا خاتمہ کر دیتی. سب لوگوں کی توجہ موت پر ہوتی ہے، سب کو قبر نظر آ رہی ہوتی ہے. اگر روز موت ہمارے گھر میں آ جائے تو کچھ کام کر سکیں گے؟ کوئی زندگی کو ہم انجوائے کر سکیں گے؟ اس کا کوئی لطف اٹھا سکیں گے؟ اپنی اندرونی صلاحیتوں کو نشو و نما دے سکیں گے؟ دنیا میں کوئی تہذیب پیدا کر سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم بڑی جامع اسکیم ہے. اس اسکیم میں ہمارے جو محدود ذہن ہیں ان کو لے کر تجاویز نہیں پیش کرنی چاہیے. ذات باری کو اس طرح ماننا چاہیے جیسے کہ وہ ہے. اور اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ میں تمہارے علم کا بھی امتحان کر رہا ہوں، تمہارے عمل کا بھی امتحان کر رہا ہوں. بلکہ یہ بتایا ہے کہ اگر امتحان مقصود نہ ہوتا تو موت و حیات کا کارخانہ بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یعنی موت و حیات تو اسی لیے ہے کہ ایک متعین مدت ہو، اس میں موت سر پر کھڑی رہے،
جتنی مہلت ملے اس مہلت کے دوران میں یہ دیکھ لیا جائے کہ انسان کیا رویہ اختیار کرتا ہے. انہی الفاظ میں قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ تم میں سے کون صحیح عمل کرتا ہے. صحیح عمل صحیح علم سے پیدا ہوتا ہے، تو صحیح علم کون اختیار کرتا ہے، اس کے نتیجے میں صحیح عمل کون کرتا ہے، یہ مجھے دیکھنا ہے. میں نے یہ موت و حیات کا کارخانہ بنایا ہے، اس لیے ہے موت و حیات کا کارخانہ جب بھی بنایا جائے گا ایک محدود مدت کے لیے کسی کو بھیجا جائے گا، اور انسان جیسی باشعور مخلوق کو، تو پھر یہ مہلت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہر روز آسمان سے کوئی برق گرتی رہے، ہر روز زلزلہ آتا رہے، ہر روز طوفان اٹھتے رہیں. نہیں، یہ چیزیں کبھی کبھی ہوں گی تو پھر انسان جی سکے گا. اگر یہ ہمہ وقت ہوتی رہیں، وہی کیفیت رہے جو پیغمبروں کے دنیا میں آنے کے نتیجے میں کسی قوم کے لیے پیدا ہوتی ہے، آپ غور کر کے دیکھیں اس کا حاصل کیا ہوگا. حاصل یہ ہوگا کہ انسان کی تمام صلاحیتیں بالکل سگڑ کر رہ جائیں گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. ٹھیک، تو بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں. اچھا خان صاحب، یہ جو پہلی بات آپ نے فرمائی ہے کہ خدا کی ایک اسکیم ہے، ابتلا، آزمائش، امتحان کا ایک قانون ہے جس کا ایک نتیجہ ہے جو دنیا کے اندر لوگوں کے جبر کی صورت میں، ظلم کی صورت میں، ارادے اختیار کے سوء استعمال کی صورت میں سامنے آتا ہے. کوئی شخص یہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ جی اللہ تعالیٰ کا یہ عمل ہے، لیکن اللہ اپنی کتاب میں خود اس عمل کی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو اس طرح کا ظلم، جبر، عدوان، تسلط قائم کرتے ہیں ان کے بارے میں اپنے عتاب، اپنے عذاب اور اپنے ابدی جہنم کی نوید سنا رہے ہیں ان کو. تو یہ مقدمہ تو پھر بہت کمزور ہو جاتا ہے نا کہ جو لوگ مذہب پر یا خدا پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا اذیت پسند ہے، آپ نے اس کے اقدام کی تو توجیہ کر دی، لیکن خود خدا اس عمل کی کیا کہیں اپنی کتاب میں تحسین کر رہا ہے، وہ تو اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے پوری کتاب کے اندر. پوری کتاب اصل میں اسی کی مذمت کر رہی ہے. وہ یہ بتا رہی ہے کہ تمہیں جو مہلت دی گئی ہے اس کو صحیح استعمال کرو. اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں چاہتے کہ انسان ظلم کرے، وہ نہیں چاہتے کہ لوگ چوری کریں، لوگ دوسروں کا مال لوٹیں، ان کی آبرو کے خلاف کوئی اقدام کرے. اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتے. انسان کو آزادی دی گئی ہے تو اس مہلت کے عرصے میں یہ ان کی رضا نہیں ہے، ان کا اذن ہے. بہت اچھا. اور اذن کا مطلب یہ ہے کہ جو مہلت آپ کو دی گئی ہے وہ مہلت چونکہ ایک بڑے مقصد کے تحت دی گئی ہے، اس میں اللہ کی ایک بہت بڑی اسکیم ہے جس کو روبہ عمل ہونا ہے، اس میں کوئی ایسی مداخلت نہ کی جائے جو اصل اسکیم کو نقصان پہنچا دے. تو دنیا میں ابتلا کی اسکیم کو اپنی پوری شان کے ساتھ قائم رہنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے. یہ جب ہم سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد یہ کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، وہ اس نے پیغمبروں کے ذریعے سے بتا دیا ہے. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے نہ ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، نہ زبان سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے. ہم اللہ کے حقیقی بندے بن کر رہیں، ہم دنیا میں امن کے علمبردار ہوں، ہر شخص کو ہم سے خیر ملے، یہی چاہتا ہے. لیکن جس وقت انسان اپنے ارادے کو غلط استعمال کر کے ظلم یا عدوان پیدا کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وعید بھی سناتے ہیں، اور ان ظالموں کے لیے یہ کہتے ہیں کہ میں پھر اس کا انتقام لوں گا. یعنی انتقام کا کیا مطلب ہے؟ اس میں بھی بعض لوگ اردو زبان کے لفظ کو سامنے رکھ کر تقریر شروع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے سزا دوں گا، بدلہ لیا جائے گا. بدلہ لیا جائے گا. یعنی اگر تم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام کیا ہے تو میں اس کا بدلہ لوں گا. اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں انفرادی سطح پر دیکھیں تو لوگوں کے ایک دوسرے پر ظلم گنے نہیں جاتے. پھر ظلم صرف بلا واسطہ ہی نہیں ہوتے، وہ بالواسطہ بھی ہوتے ہیں. ہمارے اقدامات کے نتیجے میں ظلم پیدا ہوتا ہے، ہماری معاشی سرگرمیوں کے نتیجے میں ظلم پیدا ہوتا ہے، ہم جس طرح سے حکومتیں قائم کرتے ہیں اس سے ظلم پیدا ہوتا ہے، ہم جس طرح سے اپنے تفوق کی جبلت کا اظہار کرتے ہیں اس سے ظلم پیدا ہوتا ہے. تو بالواسطہ بھی ہوتا ہے، بلا واسطہ بھی ہوتا ہے. اس سب کو اللہ تعالیٰ عدالت میں کھڑا کریں گے اور وہ کہتے ہیں کہ پھر میں ان مظلوموں کی طرف سے بدلہ لوں گا. یعنی اللہ ذو انتقام ہے، وہ انتقام لیں گے، لیکن کن کی طرف سے؟ ان مظلوموں کی طرف سے. یعنی جنہوں نے یہاں دنیا میں ظلم سہا اور ان کو دنیا کی کوئی عدالت انصاف نہیں دے سکی. اس وقت دنیا میں بہت اچھی حکومتیں بھی قائم ہوئی ہیں اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ انسان نے حکومتوں کے نظم میں ترقی کی ہے. اس سب کے باوجود کیا ظلم مٹ گیا ہے؟ کیا عدوان کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ آپ اسی وقت دیکھ لیں کہ مہذب ترین حکومتیں بھی
کس طرح خاموش ہو جاتی ہیں جب ان کے مفادات کے مطابق کوئی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. اس میں نسل کشی ہوتی رہے, اس میں لوگ مرتے رہیں, اس میں بچے مرتے رہیں, سب خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. اگر آپ پوچھیں کہ اس خاموشی کی وجہ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سیاسی حکمت عملی کے سوا کچھ نہیں ہوتی. یعنی ان کے اپنے مقاصد جب مجروح ہوتے ہیں تو پھر ان کا رویہ اور ہوتا ہے, اور وہ مقاصد پورے ہو رہے ہوں تو ان کا رویہ بالکل اور ہوتا ہے. تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کو جس وقت مہلت ملتی ہے تو خواہ وہ فرد ہو, خواہ وہ جماعت ہو, خواہ وہ کوئی قوم ہو, وہ اپنے تفوق کی جبلت کے تقاضوں کے لحاظ سے عمل کرتا ہے, اپنی برتری کو قائم رکھنا چاہتا ہے. یہ برتری جب قائم رکھنے کی جدوجہد کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں قومی سطح پر, عالمی سطح پر ظلم پیدا ہوتا ہے. ہم نے اس موجودہ زمانے میں کیا جنگیں نہیں دیکھی؟ کیا ہم نے انسانوں کو انسانوں پر ظلم کرتے نہیں دیکھا؟ ہم نے بستیوں کو تباہ ہوتے نہیں دیکھا؟ یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں, اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں, جبکہ بڑے بڑے امن کے ادارے قائم ہیں. اس میں بھی کیا جو جنگیں اس وقت ہو رہی ہیں ان کو روکا جا سکا ہے, ان کا ہاتھ پکڑا جا سکا ہے؟ اس میں کیا ایک ایک فرد اور ایک ایک اقدام کے بارے میں ہم طے کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ کون ظالم ہے؟ تو ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اللہ ہی ہے جو اپنا فیصلہ سنائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر یہ کہا ہے کہ میں تمہارا بدلہ لوں گا. یعنی مظلوموں کو تسلی دی ہے, وہ لوگ جن پر ظلم ہوتا ہے ان کو تسلی دی ہے, جن کے حقوق تلف ہوتے ہیں ان کو تسلی دی ہے. اس نے اگر یہ آزمائش برپا کی ہے تو یہ تو بڑا ظلم, آخری درجے کا ظلم ہو جاتا کہ لوگ یہاں ظلم کا شکار ہوتے اور پھر کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہوتا. تو اگر اللہ یہاں مداخلت کرے جس طرح کے لوگ کہتے ہیں تو اس کے بارے میں تو لوگ بہت بےتاب ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں مہلت کے اس سارے عرصے کے گزرنے کے بعد مداخلت ہی نہیں کروں گا, اپنی عدالت میں بلا لوں گا اور پھر میں ایک ایک جرم کا بدلہ لوں گا. تو اس موقع کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا انتقام لینے والا خدا بن گیا ہے. وہ اگر انتقام لینے والا نہ ہو تو پھر میرے تو زندگی ختم ہو گئی. اس لیے کہ ظلم ہے, عدوان ہے, مصیبتیں ہیں, تکلیفیں ہیں. انسان دنیا میں جن مراحل سے گزر رہا ہے اس میں جزا اور سزا سب سے بڑی چیز ہے. اور اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو سارا نظام کس چیز پر استوار ہے؟ ریوارڈ اور پنشمنٹ پہ, یعنی جزا و سزا پر استوار ہے. دنیا میں کوئی حکومت, کوئی ضابطہ, کوئی ادارہ نہیں جو اس قانون سے مستثنا ہو. عدالتیں اسی کو نافذ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں. تو جزا و سزا انسان کی فطرت کا ظہور ہے. جہاں پر ارادہ و اختیار ہوگا وہاں اس کا سوء استعمال ہوگا, جہاں اس کا سوء استعمال ہوگا وہاں جزا و سزا کو لازم کرنا پڑے گا. اسی جزا و سزا کو قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تم حاضر ہوگے تو پھر وہاں پر ایک ایک چیز کا ہم حساب لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ تم نے کسی غریب کے ساتھ کیا کیا ہے, تم نے کسی زیر دست کے ساتھ کیا کیا ہے, تم نے غلاموں کے ساتھ کیا کیا ہے, تم نے ملازمین کے ساتھ کیا کیا ہے, تم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے جو اپنے جسمانی اعضاء میں یا اپنی ذہنی صلاحیتوں میں کمزور پیدا ہو گئے, کیا معاملہ کرتے رہے ہو. تو اس امتحان کے نتائج سامنے آنے چاہیے. اگر یہ سامنے نہ آئے تو پھر تو دنیا میں ہر چیز اٹھ جائے گی. یعنی میرے لیے تو تاریکی ہے. اس کے بعد اگر انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ کے انتقام کو اگر آپ نکال دیں تو کچھ بھی باقی نہیں رہ جائے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. ہم سے بہت دو خوبصورت باتیں سامنے آئیں کہ دنیا میں جو کچھ ظلم جبر تسلط کی چیزیں ہو رہی ہیں وہ خدا کے اذن سے ہیں, رضا سے نہیں ہے. اور اسی طریقے سے سیلف کنٹرڈکشن یہ ہوتی ہے کہ جب خدا وہاں پر بدلہ لینے کی بات کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بڑا ظالم جابر ہے, وہاں پر جلا دے گا لوگوں کو, اور مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر بدلہ لے, یعنی وہی کام یہاں پر کرے. ہم سب ان دونوں باتوں کو تھوڑا میں اور کھولنا چاہتا ہوں. پہلا سوال اس وقت زیر بحث ہے. ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں, عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں, میرے 2 بچے ہیں ان کے ساتھ بھی میں دیکھتا ہوں, بچے کو بہت سمجھاتے ہیں آپ, بہت اس کو تدبیر کے ساتھ بتاتے ہیں, لیکن جب وہ نہیں مانتا تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ خود ہی گرے گا تو سنبھل جائے گا. اب وہ جب وہ گرے گا تو میں نہیں چاہتا کہ وہ گرے, لیکن میں اس کے گرنے پہ خاموش رہتا ہوں. تو شاید کوئی باہر سے دیکھنے والا تو یہ کہے گا نا کہ یہ چاہتا ہے گرے, ورنہ تو آگے بڑھ کے اس کو روک لے. دنیا میں جس مستقبل کو ہم جانتے ہیں اس کے لیے وہ سب کر رہے ہیں. دنیا میں انسان کو معلوم ہے کہ وہ اگر تعلیم نہیں پائے گا, کوئی ہنر نہیں سیکھے گا, اگر وہ چیزوں کو سمجھے گا نہیں, دنیا میں جینے کا سلیقہ نہیں سیکھے گا تو اس کے نتائج بڑے خوفناک نکلیں گے. وہ نکلتے ہیں. چنانچہ اپنے بچوں کو, ظاہر ہے ہمارے جگر گوشے ہوتے ہیں, ان کو پھر ہم اس کی تربیت دیتے ہیں.
مصیبتوں میں، تکلیفوں میں دیکھتے ہیں ان کو، بہت سے موقعوں کے اوپر ان کو تنہا بھی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ چیزوں کو سمجھنا سیکھیں. تو یہ سب کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں وہ مستقبل معلوم ہے جو روز ہم میں سے کسی نہ کسی کو درپیش ہے. وہی مستقبل اٹھا کے آخرت پر رکھ دیا گیا ہے، اور پھر اس مستقبل کے بارے میں انبیاء علیہ السلام وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو ہم دنیوی مستقبل کے بارے میں اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے عزیزوں کے ساتھ کرتے ہیں، ریاستوں کا نظم بناتے ہیں تو اپنی قوموں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ سب کچھ اسی طرح ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دنیا میں ہم نہ کرتے ہوں. یعنی انسانی شعور نے اپنی ساخت کے لحاظ سے خدا کی پوری اسکیم کو دنیا میں روبہ عمل کر رکھا ہے. یعنی دنیا چل ہی اسی اسکیم پر رہی ہے، اطلاع کے اصول ہی پر دنیا چل رہی ہے، اور جزا و سزا ہی کو ایک حقیقت مان کر چل رہی ہے. اس سے مختلف کوئی چیز ہم نہیں بنا سکے. اس میں تو ایک ہی شکل ہے، وہ یہ کہ یا تو انسان تبدیل ہو جائے، اور یا یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق فیصلہ کر لے کہ اس نے ابتلا کو ختم کر دیا ہے اور وہ اب ہر ظالم کو سزا دے گا. دو ہی راستے ہو سکتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے. اگر انسان یہی انسان ہے تو اس کو سوء استعمال کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے بھی اور سوء استعمال ہوگا بھی، اور اگر سوء استعمال ہوگا تو پھر اس کے نتائج بھی نکلنے چاہیے. تو مجھے جو خیر و شر کا شعور دیا گیا ہے اس کے منطقی عقلی نتائج یہ ہیں کہ خیر و شر کا شعور ہے تو پھر خیر کا نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے، شر کا نتیجہ برا نکلنا چاہیے. اس خیر و شر کے نتائج اگر دنیا میں آخری درجے میں نکل آتے ہیں تو بات ختم ہو گئی. ہم جانتے ہیں کہ نہیں نکلتے. یعنی کوئی دنیا کی اچھی سے اچھی حکومت بھی ہر شخص کو انصاف نہیں دے سکتی، ہر شخص کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کر سکتی. دنیا کی حکومتیں تو جس وقت کوئی مقدمہ دائر ہوتا ہے بے بسی سے کھڑی ہوتی ہیں. کتنے جرائم ہیں جن کو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہوئے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ان کا ذاتی مشاہدہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ عدالتوں میں ثابت نہیں کیے جا سکتے. عدالتی نظم کی خرابیوں کی نظر ہو جاتے ہیں. ان میں بعض اوقات تحمل ہی نہیں ہو پاتا کہ کون برسوں جائے اور کون کسی چیز کو ثابت کرتا پھرے. تو یہ عدالت جو اللہ کی عدالت ہے وہ تو اصل میں ہم میں سے ہر ایک کی آرزو، ہر ایک کی تمنا ہونی چاہیے کہ وہ عدالت لگے اور اس کائنات کا پروردگار ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے. وہ ظالم جنہوں نے یہاں لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف اقدامات کیے ہیں وہ وہاں کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کریں، ان کے لیے مغفرت کی بشارتیں ہیں. ان کو اس میں کوئی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، متواضع ہو گیا. اچھا ہم سب ایک اور پہلو کی طرف میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی سی بات کی جائے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انتقام لیں گے، آخرت کے دن بدلہ لیا جائے گا، جو کچھ دنیا میں ظلم عدوان جبر تسلط لوگوں نے قائم کیا ہے اس میں ایک ایک کا رائی برابر بھی کوئی چیز اٹھا نہیں رکھی جائے گی، دکھا دی جائے گی، تو اس میں ایک تردد عام طور پہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا، بھی جو کچھ ہونا ہے وہ تو بہت بعد میں ہونا ہے، وہ بعد میں ہوگا نہیں ہوگا، اس کے اپنے سوالات ہیں. ایک اور پہلو جو خود قرآن مجید واضح کرتا ہے وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم جبر کی صرف مذمت کر دی اور کہا قیامت میں انتقام لے لوں گا، بلکہ خود دنیا میں اپنے ماننے والوں کو کہا ہے بغیر کسی مذہبی شناخت کے اگر کوئی معبد ہیں، کوئی کلیسا ہیں، ان کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو تم اٹھو، جا کے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ان کو بچاؤ. تو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں ایک فریضہ مقرر کر دیا جس میں بندہ مومن اپنی جان پیش کر دیتا ہے ظلم کو روکنے کے لیے. دین تو اللہ کی اسی اسکیم سے ہم آہنگ ہوگا. اسی لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ دین کوئی خارج کی چیز نہیں ہے. ہماری فطرت جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے انہی چیزوں پر دین کی ہدایت کی بنا قائم کی گئی ہے. وہاں جہاں کوئی غلطی کا امکان تھا اللہ نے رہنمائی فرما دی ہے اور اس طریقے سے ہمارے لیے ایک شارح متعین کر دی ہے. تو اس دنیا میں جو چیزیں ہم کرتے ہیں وہ اپنی فطرت کے تقاضوں سے کرتے ہیں. فطرت کے تقاضوں ہی کے تحت ہم نے حکومتیں بنائی ہیں. میں بارہا عرض کر چکا کہ حکومت بنائی جائے، نظم اجتماعی قائم کیا جائے، فوجیں بنائی جائیں، پولیس کے محکمے قائم کیے جائیں. یہ سب ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اسی ارادہ و اختیار کے سوء استعمال کو روکنے کے لیے. بہت اہم بات. ارادہ و اختیار کو ختم کر دیجئے، کسی حکومت کی ضرورت نہیں، کسی فوج کی ضرورت نہیں، کسی پولیس کی ضرورت نہیں، کوئی زندہ بنانے کی ضرورت نہیں، کوئی عدالتیں قائم کرنے کی ضرورت نہیں. ارادہ و اختیار ہے جس کے اچھے استعمال سے تہذیب پیدا ہو رہی ہے، ثقافت وجود میں آ رہی ہے، علوم پیدا ہو رہے ہیں، دنیا میں رنگا رنگی ہے. اور اسی کا برا استعمال ہے
جس کے لیے آپ کو یہ اتنا بڑا نظم پیدا کرنا پڑتا ہے. ذرا اندازہ کریں کہ لوگ خود کماتے ہیں اور اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ اس نظم کے حوالے کر دیتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ اس دنیا میں امن سے جی سکیں. ریاست، حکومت، نظم اجتماعی اسی لیے وجود میں لائے گئے ہیں. تو یہ انسانی فطرت کا ظہور ہے. انسانی فطرت کا جو ظہور یہاں ہو رہا ہے اسی کو بڑے پیمانے پر عالمی سطح پر ہونا ہے، اور جب وہ عالمی سطح پر ہوتا ہے تو اسی کو ہم قیامت کہتے ہیں. اور اس کے بعد وہی جزا و سزا ہے. وہ جزا و سزا ابدی ہی ہونی چاہیے، الا یہ کہ اس کائنات کا پروردگار کسی کے مجموعی رویے کو دیکھ کر مغفرت فرما دے. ٹھیک. اچھا ہم سب اللہ تعالیٰ خود تو براہ راست روز روز مداخلت نہیں کرتے، لیکن اللہ پر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا قائم بالقسط رہنا قرار دے دیا گیا ہے. دین میں، شریعت میں بنیاد ہے، اگر آپ مسلمان ہیں عمل صالح کا ظہور ہوگا اور آپ نے قیام بالقسط کرنا ہے، انصاف کے ساتھ حق کی بات کرنی ہے. اور پیغمبر نے تو یہاں تک فرمایا کہ برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو، استطاعت رکھتے ہو روکنے کی، نہیں روکتے تو زبان سے، ہاتھ سے سارے معاملات بھی نہیں کر پاتے تو تمہارا ایمان ہی نہیں باقی رہتا. تو اللہ تو مداخلت نہیں کر رہا، لیکن اللہ اپنے بندوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اگر تم میں ایمان ہے تو جتنی مداخلت ہو سکتی ہے اتنی مداخلت کر کے دکھاؤ. جو امتحان برپا کیا گیا اس کے دو حصے ہیں نا. ایک یہ ہے کہ مجھے غلط کام نہیں کرنا، اور دوسرے یہ کہ مجھے غلط کام کو روکنا ہے. غلط کام کو روکنے کے لیے جس طرح مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ جب کوئی گناہ جرم کے درجے میں ہو جائے، یعنی لوگوں کے حقوق تلف ہو جائے، ان کی جان، مال، آبرو کے خلاف زیادتی ہونے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ جرم کے درجے تک پہنچ گیا ہے. اس وقت تمہیں ایسا نظم بنانا چاہیے کہ تم مجرم کا ہاتھ پکڑ سکو، تم لوگوں کے حقوق دلوا سکو. تو جب ہم کوئی نظم اجتماعی قائم کرتے ہیں تو غور کر کے دیکھیے وہ اصل میں دو ہی بڑی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے. ایک یہ کہ اپنے دائرہ اختیار میں ظلم و عدوان نہ ہونے دے، کسی پر زیادتی نہ ہونے دے، کسی طاقتور کو کمزور پر غلبہ نہ پانے دے. یہی اس کا بنیادی کام ہے. اس کو نہایت خوبی کے ساتھ سیدنا صدیق نے اپنے پہلے خطبے میں بیان کیا ہے. کسی وقت اس خطبے کو دیکھیے، وہ یہی بات کہتے ہیں اور نہایت بلیغ الفاظ میں کہتے ہیں کہ میری حکومت کا جواز ہی یہ ہے کہ میں کمزور کو طاقتور سے اس کا حق دلوا دوں. میں یہ نہیں دلوا سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے مقصد وجود کی نفی کر دی. تو یہ اسی لیے ہے. اب ظاہر ہے کہ اس سے باہر پوری قومیں موجود ہیں، دنیا میں حکومتیں بھی بنے گی، اس میں حوصلہ مند لوگ اٹھ کے اپنا نظم بھی قائم کریں گے، انسان کی تفوق کی جبلت کا بھی ظہور ہوگا. تو اگر قوموں کی سطح پر ظلم و عدوان ہونے لگ جائے، اس میں شوریدہ سری پیدا ہو جائے، اس میں لوگوں کے مابد خطرے میں پڑ جائیں، جانیں خطرے میں پڑ جائیں، مال خطرے میں پڑ جائیں، تو پھر ہمیں جہاد کا حکم دیا گیا ہے. اسلام میں جہاد ایک بڑی عبادت بن گئی. ظلم و عدوان کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں سے یہ تقاضا کیا گیا. تو اندرون میں اسی وجہ سے بڑی سخت سزائیں رکھی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے عقاب کا ظہور ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. یعنی اللہ کے عقاب کا ظہور ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح میں قیامت میں انتقام لوں گا، بالکل اسی طریقے سے دنیا میں بھی میرے عقاب کا ظہور ہونا چاہیے. تو اس کے لیے بھی سزائیں مقرر کی ہیں، اور ہمیں ہدایت کی ہے کہ تم ظالموں پر ان سزاؤں کا نفاذ کرو. اور اسی طریقے سے اگر کہیں کوئی قوم شوریدہ سر ہو گئی ہے تو پھر میدان جنگ میں اتریں گے. اس کو بڑی نیکی قرار دے دیا گیا. اور جس وقت لوگ کسی ظلم کے خلاف میدان میں اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز وہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں ہے. یعنی جنگ اپنی ذات میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کسی مجرم کو سزا دیتے بھی اگر آپ دیکھیں تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہی چیز اللہ کو محبوب ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ اس کا استیصال ہو، اس کا خاتمہ ہو. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. بلکہ دین میں بعض ایسی عبادات مقرر کر دی گئی ہیں جس میں اسی ظلم اور شیطان نے جو ایک جنگ برپا کی ہوئی ہے اس میں رحمان کے بندے بن کر لڑنے کی عملی مشق کی ایک تمثیل کی صورت میں حج میں سامنے آتی ہے. ہم سب آج کی نشست کے اس پہلے سوال کا آخری حصہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. یہ بتائیے گا، آپ نے بڑی تفصیل سے ایک ایک پہلو کو واضح کیا. 1 منٹ کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ سارے جوابات جو کچھ مذہب دیتا ہے، الہامی روایت دیتی ہے، سمجھ میں نہیں آتے، قابل قبول نہیں ہیں. مقابل میں جو ایک بے روح کائنات کھڑی ہوئی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ خالق ہے،
تو لوٹ کر تو سارے سوالات اس پر بھی آ جاتے ہیں بھائی کہ وہ کیوں ظلم ہونے دے رہی ہے، یہاں پر کیوں وہ مداخلت نہیں کر رہی. تو یہاں تو اتنے سارے جوابات ہیں، وہاں تو کوئی بولنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ بتایا کہ وہ اسکیم کیا ہے. وہاں تو پہلے عقل کو معطل کرنا پڑے گا نا، یعنی ایک بے شعور کائنات کو اپنا خالق ماننا پڑے گا، اس سارے عمل کو بے معنی قرار دینا پڑے گا، بے مقصد قرار دینا پڑے گا، اس لیے کہ کائنات میں تو کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا، کسی بھی لحاظ سے نظر نہیں آ رہا. یہی کہیں گے کہ ہمیشہ سے ایسے ہی چل رہا ہے، ہمیشہ ایسے چلتا رہے گا، یا کسی وقت ختم ہو جائے گا اور کسی اور طریقے سے چلنا شروع ہو جائے گا. تو آپ اپنے شعور کو، اپنی اخلاقی ساخت کو، اپنے وجود کو نظر انداز کر کے کوئی بھی نقطہ نظر اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اگر پورے انسان کو سامنے رکھ کر کوئی نقطہ نظر اختیار کریں گے تو پیغمبروں کی دی ہوئی ہدایت کے سوا کوئی چیز دو سوالوں کا جواب دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نقطہ واضح ہو گیا. الہات کے مقدمات میں سے ایک جز کے اوپر غامدی صاحب سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا. 9 سوالات باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں ان کو زیر بحث لے کر آئیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ.